اس لیے کہ دہشت گرد وافر مقدار میں کوئٹہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر دہشت گردوں کا پتہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ ان کا حلیہ ہے، یہ قد ہے، یہ ان کا رنگ ہے۔ خوف زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، آخر رات تک ان کی بھرپور کوشش رہی کہ جلسہ نہ ہو، لیکن پی ڈی ایم کے قائد اور تمام قائدین نے کہا کہ جلسہ انشاءاللہ العظیم ہر حال میں ہوگا۔ جب یہ فیصلہ قطعی طور پر ان کے سامنے آ گیا تو پھر انہوں نے دیگر حربے استعمال کرنا شروع کیے، ہمارے قافلے روکنے کی کوشش کی، اور اس طرح ہزار گنجی میں ایک مصنوعی بم دھماکہ بھی کروایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 بے گناہ لوگ جو محنت مزدوری کے لیے آئے تھے وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد پشاور کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے مسلسل خبریں چلائی جا رہی تھی کہ کوئٹہ اور خیبر پختونخوا یہاں جلسے ہر حال میں نہیں ہونی چاہیے، خطرات ہیں۔ چنانچہ انہوں نے، ان کے سرپرستوں نے یا ان کے اہلکاروں نے، جس طرح کل پشاور میں معصوم بچوں پر قاتلانہ حملہ کروا کے، بم دھماکے کروا کے ان کو شہید کروایا، ان کو معصوم بچوں پر بے شرم نہیں آیا، حیا نہیں آئی، انہیں افسوس نہیں ہوا کہ یہ معصوم بچے ہیں، اندر قرآن کریم کا تلاوت کر رہے ہیں اور ایک طرف کر رہے ہیں کہ جی ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا، دوسری طرف دہشت گردوں کا ایڈریس بھی بتاتے ہیں، حلیہ بھی بتاتے ہیں، رنگ بھی بتاتے ہیں، قد بھی بتاتے ہیں، گرفتار نہیں کر سکتے۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ تو ہم مسلسل اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔ قائد جمعیت نے بھی کل، مولانا فضل الرحمن صاحب نے کل ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس کر کے اس واقعے کی مذمت کی، اور ہم بھی آج اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس مسئلے کو کل سینٹ میں بھی اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے صدر نے جس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کروا کر انتہائی بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے اس عمل سے 2.5 ارب مسلمانوں کے دل کو دکھایا ہے، مجھے حیرت ہے اسلامی دنیا پہ ایک آدھ ممالک کے علاوہ کسی نے کوئی زوردار قدم نہیں اٹھایا ہے۔ میں آج آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکال دیا جائے، فرانس سے تمام تعلقات منقطع کیے جائیں، فرانس کے تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اسی طرح پاکستان سمیت، ریاست پاکستان سمیت اسلامی دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کسی غیرت کا مقام نہیں ہے۔
اگر تم مسلمان ہو اور واقعی مسلمان ہو تو تمہیں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے آگے بڑھ کر فرانس کو ایک ایسا سبق سکھائے کہ کوئی اور ملک اس کا جرأت نہ کر سکے۔ یورپ، بہت سارے یورپی ممالک کبھی قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، امریکہ سمیت، اور مسلمان ہیں آنکھیں نیچے کر کے مسلم دنیا ہے جو رد عمل نہیں دے رہی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی غیرت کا مقام نہیں ہے۔ مسلم دنیا متحد و متفق ہو کر اس کا رد عمل دے دے اور فرانس سے اس وقت تک تعلقات منقطع کرے جب تک کہ فرانس کا صدر معافی نہیں مانگتا، مسلم دنیا سے معافی نہیں مانگتا، اس وقت تک ان سے سفارتی تعلقات منقطع کرے۔ آج ایک خبر جو میڈیا نے انتہائی شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے وہ ہے بھارت اور امریکہ میں فوجی معلومات اور چین کے خلاف مل کر لڑنے کا اعلان۔ چین ہمارا دوست ملک ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے، جنگی حالات ہوں یا دیگر مشکلات۔ یہاں اگر زلزلہ آیا تو چین نے بڑھ کر ہماری امداد کی، یہاں اگر قحط آیا، یہاں اگر ہم دیوالیہ بننے جا رہے تھے تو اس میں بھی آگے بڑھ کر ہماری مدد کی۔ چین ہمارا پڑوسی دوست ملک، اس کے ساتھ بھارت اور امریکہ مل کر جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان امریکہ کے ساتھ حزب سابق دوستی نبھائے گا یا یہ کہ چین جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اس کا ساتھ دے گا؟ اب تک صرف تشویش کی حد تک بات کی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو مشترکہ طور پر لڑی جائے گی یہ دراصل چین کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ۔ چین نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کیا ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کر بھی اس کے ساتھ لڑنا چاہے تو نہیں لڑ سکیں گے۔ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، عسکری طور پر چین بہت ہی ایک مضبوط ریاست ہے، اور معاشی طور پر تو تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور چین کے مصنوعات پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ امریکہ تک، امریکہ کی مارکیٹیں چین کی مصنوعات سے بھری پڑی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فوری طور پر چین سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنا حکمت عملی طے کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر ہم کیا کر سکیں گے؟ اس کے لیے بہتر وقت یہ ہے کہ پاکستان
فوری طور پر اپنا رد عمل دے دے۔ ہماری بیچاری نام نہاد حکومت، سلیکٹڈ حکومت، اس میں تو کوئی اہلیت ہی نہیں ہے، اس میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم ریاست سے کہنا چاہتے ہیں، ریاست سے کہنا چاہتے ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ آدھا جو کابینہ ہے وہ منتخب نہیں ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، آئی ایم ایف سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کے کابینہ کا حصہ ہے، اس کے باوجود بھی ملک نہیں چلا پا رہے۔ آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، غریب کی قیمت خرید جواب دے چکی ہے، غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے، غریب نانے شبینہ کے لیے محتاج ہو چکا ہے، اور یہ کوئی بھی مسئلہ ہو ٹال دیتے ہیں، اگلے حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ گزشتہ حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم معاشی طور پہ کمزور ہے۔ آج ملک میں جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ سب کچھ گزشتہ حکومتوں کی کارستانیاں ہے۔ اچھا، کب تک یہ اس طرح کہتے رہو گے؟ 2.5 سال تمہیں مکمل ہو گیا، 2.5 سال کے اندر آپ بتائیں کسی میگا پروجیکٹ کو تم لے کر آئے؟ کسی شخص کو تم نے روزگار دیا؟ غربت کے خاتمے کے لیے کون سے اقدامات کیے؟ سوائے اس کے کہ گزشتہ حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرائے اور اپنا دامن صاف رکھیں۔ کرپشن کی بات کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ کابینہ میں وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، وزیر دفاع سے لے کر وزیر خوراک تک سارے کرپٹ ہیں۔ کچھ یہاں کابینہ میں ہیں اور کچھ یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ ہماری تحریک سے یہ اس قدر خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اب بم دھماکے کروا کے ہمارے تحریک کو روکنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم اس قسم کے حربوں سے مرعوب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جلسوں کا تسلسل جاری رہے گا۔ کہتے تھے کہ کوئٹہ میں یہ 5,000 لوگ بھی جمع نہیں کر سکیں گے، اب یہ تیسرا جلسہ ہے جو ایک سے بڑھ کر جلسے ہو رہے ہیں، اور پشاور کا جو جلسہ ہوگا انشاءاللہ العظیم ان کو پتہ لگے گا کہ پوری قوم کن کے ساتھ ہے۔ پشاور کے جلسے کے حوالے سے میں مولانا عطا الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پی ڈی ایم کی قیادت نے جب سے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی جلسے ہوں گے، اس میں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کو انہوں نے 22 نومبر کی ڈیٹ دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 22 نومبر کو ہی ایک بہت بڑا جلسہ وہاں پر ہوگا پی ڈی ایم کے زیر اہتمام۔ اور یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے حربوں سے ہم پی ڈی ایم کے اس جلسے کو ملتوی نہیں کریں گے۔ پی ڈی ایم کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ ہم نے فی الفور ابھی آنے والے 2 تاریخ کو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو بلایا ہے، اور پشاور میں ہم اکٹھے ہوں گے، اس کے لیے لاہ عمل طے کریں گے اور اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح دوسرے شہروں میں پی ڈی ایم کے جلسے کامیاب ہوئے ہیں، پشاور کا جلسہ انشاءاللہ ان تمام جلسوں کے خود اپنے پی ڈی ایم کے ریکارڈ توڑے گا۔ اور یہ جو ہمارے
हुकूमती लोग कहते हैं कि भाई हम माहिर हैं और हमने बड़े बड़े जलसे की हैं, इंशाल्लाह पेशावर का जलसा जो है वो इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए आखिरी कील साबित होगा। और मैं अपने अकाबिरीन को कहना चाहता हूँ कि शायद उसके बाद आपको जलसों की ज़रूरत नहीं होगी, पेशावर जलसे से ही ये हुकूमत चलती बनेगी। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तहरीक जो है वो आपकी रुकेगी कि आपकी तहरीक नहीं रुकेगी। और लेकिन जिस तरह से थ्रेट्स हैं तो इस हवाले से जो आपने अब तक कोई तबलीग मुरतब की है या नहीं की, और क्या कोयटा में कोई मुरतब की गई थी कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर कायदीन के लिए तो जो आपने स्टेज बनाया था वहाँ पर फूल प्रूफ शीशा भी लगा हुआ था, लेकिन आवाम जो है वो खुले मैदान में बैठे थे। इस हवाले से ज़रा आज़ाद कीजिए। राना साहब, इसके साथ एक और सवाल ले लीजिएगा। ये बताइएगा कि आपने कहा कि धमाके करवाए गए, ये इल्ज़ाम आप किस पर लगा रहे हैं? पहले एक सवाल कर देते हैं, बाद में इसको थोड़ा और खुल के बता दीजिए, क्योंकि आपने इल्ज़ाम इसको खुल के बता। देखिए, जो हुकूमती अहलकार शेख रशीद जैसे लोग, मैं तो समझता हूँ कि पेशावर का FIR शेख रशीद पे बनना चाहिए, क्योंकि ये ख़बरें वो देते हैं कि यहाँ बम धमाके होने हैं, यहाँ ये होना है, यहाँ वो होना है, यहाँ गिरफ्तारियाँ होनी हैं। जहाँ तक पब्लिक की बात है जी, लाखों लोगों को आप किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे? ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि दहशत गर्दों का हुलिया भी बताती है, उनका कद भी बताती है, और इसी तरह सारी सूरत हाल बता के उसके बाद हुकूमत कहती है कि आप अपनी हिफाजत करें। हम अपनी हिफाजत क्या कर सकते हैं? ये तो काम आपका है, आपकी ज़िम्मेदारी है। और अब भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो धमाके हो रहे हैं, ये इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है, और खुदा न खास्ता अगर हमारे किसी भी जलसे में ऐसा कोई धमाका होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी, और हम FIR जो है वो हुकूमत और हुकूमत के अहलकारों पर दर्ज करवाएंगे। जी फरमाइए। आपने कहा कि धमाके करवाए गए हैं, कि आप ये इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं? तो जवाब दे दिया। जवाब उसका तो आ गया जी। मौलाना, आपने हुकूमत और इदारों दोनों की बात की है, आपने जो पिछली आपने बात की आपने लिखी है, इदारों से आपकी क्या मुराद है? देखिए, जो हमारे खुफिया इदारे हैं, वो करवा रहे हैं। सुनो तो सही, खुफिया इदारे हैं, वो इस काम के लिए हैं कि दुश्मन का पता लगाएं, वो इस काम के लिए है कि दहशतगर्द का पता लगाएं और फिर उसको गिरफ्त में लें। वो इस काम के लिए तो नहीं है कि वो हमारा पीछा करे, हमें गिरफ्तार करे और रात की तारीकी में छापे मारकर चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस को पामाल करे। ये उनका काम नहीं है, उनका काम दहशतगर्दों को पकड़ना है। तो अगर रियासती इदारे इस तरह की खबर चलाते हैं और उसके बाद उनका काम है उनको गिरफ्तार करना, अगर वो उनको गिरफ्तार नहीं करते तो फिर हम क्या समझे। जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मेरे साथ चलना। नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब की असल नमाज पढ़ ले, मैं इंतजार कर। नहीं अल्लाह अपना घर है, हरिपुर जलसा है, प्रोग्राम है, रात को आ जाएंगे। 2000 में क्या जिक्र करें, क्या करेंगे अगर कमरे में उधर अपने फ्लैट में चले जाएं। खुफिया इदारे आपने